अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़्यादातर देखा गया है कि लोग या अली मदद कहते हैं, हज़रत अली को पुकारते हैं। तो ये कहना सही है या गलत? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको शिर्क कहते हैं कि किसी और को नहीं पुकार सकते हो, चाहे वो या रसूल अल्लाह मदद हो या वो चाहे या अली मदद हो, किसी भी तरीके को किसी को भी हम मदद के लिए नहीं पुकार सकते। जबकि दूसरे लोग इस चीज़ के कायल हैं, वो कहते हैं कि हम या अली या रसूल अल्लाह मदद कह सकते हैं, क्योंकि हमारा अक़ीदा ये है कि हम पुकारते नबी को हैं या अली को हैं, लेकिन हमारा ये अक़ीदा है कि हम देने वाला अल्लाह ही है। तो इस पर बहुत सारी मुख्तलिफ राय हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मुख्तलिफ उलमा की राय बताते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। आप एक एक करके सबकी वीडियो देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि हमारे उलमा हमसे क्या कहते हैं और हक बात, सही बात कौन सी है। तो हम आपको एक एक करके सारी वीडियो दिखाएंगे कि या अली मदद कहना सही है या गलत है, या अली मदद हम कह सकते हैं नहीं कह सकते। इंशाल्लाह आखिर तक आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये इस पर हमको क्या अक़ीदा रखना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वहाबी उलमा जो हैं उनका अक़ीदा इस बारे में सुनते हैं, फिर एक एक करके आपको हर फ़िरक़े के उलमा की बात इस पर बताएंगे। फिर आप खुद डिसाइड करिएगा कि कौन से फ़िरक़े के उलमा जो है सच कह रहे हैं, कौन से उलमा की बात आपको पसंद आई है। तो चलिए हम वहाबी उलमा की बात इस बारे में आप ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार चलेगी, या रसूल अल्लाह की सदाएं बंद होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह की तलवार चलेगी, अली से इमदाद नहीं मांगी जाएगी, गोया तुझे कोई खबर नहीं, तू ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, मरहबा या रसूल अल्लाह भी कहता है। अली को पुकारो, मुश्किल में, तंग में, गम में, खुशी में, दुख में, तुम्हारी हताओं मुसीबतें दूर करने वाले अली तेरा मुश्किल कुशा। और बेवकूफ आदमी ये नहीं सोचते कि अगर अली मुश्किल कुशा होते, जब बैदर की जंग में अल्लाह के नबी ने बुलाया था कि अली को बुलाओ, मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा, तो जवाब देने वाले ने क्या कहा था? या रसूलुल्लाह मगर उसकी तो वहां पे खड़ा है, वहां पहले नहीं कहा था। अली की तो मौत से खराब है, वो तो चल फिर नहीं सकता, उंगली पकड़ के लाएंगे। नबी ने अपना लिहाज जहां हजरत अली की आंखें पे लगाया, फरमाते हैं फिर सारी जिंदगी मेरी आंखें में दोबारा तकलीफ। जिसकी अपनी आंखें खराब हो, जो खुद शहीद कर दिया जाए, जिसके दो फर्जंद हसन और हुसैन को शहीद कर दिया जाए, जो अपनी मुश्किलों को नहीं जान सका वो शहीदों की कुछ कर लेगा। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। आप शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को नहीं पुकार सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं पुकार सकते। और वाकया ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो पुकारा भी नहीं जाता, पुकारते लोग हैं ज्यादा हजरत अली को, या अली मदद, शिर्क। तो आपने इन उलमा की बात सुन ली। अब बात हम सुनते हैं देवबंदी उलमा की इस बारे में क्या राय है, वो या अली मदद कहने के कायल है या नहीं, इसको भी आप सुन लीजिए। या अली मदद कहना कैसा है? हम जब अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारते हैं तो यह कहते हैं या अल्लाह मदद, या रहमान मदद। क्या हम या अली मदद भी कह सकते हैं? तो अगर आपका ये नज़रिया है कि आप जहाँ से भी हज़रत अली को पुकारेंगे आपकी मदद करेंगे, तो ये तो शिर्क है सीधा सीधा। इससे इंसान काफिर हो जाता है, मुशरिक हो जाता है। अगर हज़रत अली को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझता है तो काफिर है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो आज तक ये मसले समझ नहीं आए। लुधियानवी साहब से खैर पूछूंगा इंशाल्लाह कभी कि ये हज़रत अली को मदद के लिए पुकारते हैं। अकीदा ये है कि हज़रत अली जो हैं वो हाजत रवा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, तो उन्होंने हज़रत हुसैन की मुश्किल क्यों नहीं हल की? यानी अपनी औलाद मैदान कुर्ब व बला में मजलूम शहीद हो गए, हज़रत अली तशरीफ भी नहीं ले गए, जनाजे पर भी नहीं गए। तुम्हारी मदद के लिए आ जाते हैं क्रिकेट खिलवाने के लिए या कबड्डी खिलवाने के लिए। खुदा का खौफ करो। एक तो है ना कि शरअन कुफ्र है, लेकिन कोई अकल भी तो होता है ना। मुश्किल कुशा वो होता है जिस पे कभी खुद मुश्किल न पड़े, जिस पे खुद मुश्किलें पड़ती हूँ वो दूसरों का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता? या अली मदद लोग क्यों कहते हैं? जो कहते हैं उनसे पूछें बाबा, मैं तो या अल्लाह मदद का कायल हूँ। हजरत अलीउल मुर्तज़ा भी तो या अल्लाह मदद ही कहते थे। हम तो या अबू बकर मदद के कायल नहीं है, तो आप या अली मदद की बात करते हैं।
تو آپ نے دونوں علماء کی رائے دیکھ لی. یہ دونوں لوگ اس چیز کے خلاف ہیں کہ مدد کے لیے ہم کسی اور کو نہیں پکار سکتے ہیں سوائے اللہ کے. چاہے آپ کا کوئی سا بھی عقیدہ ہو, پکارنا جائز نہیں ہے, غلط ہے. اب ہم جو جن کی بات دکھانے والے ہیں وہ ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء. ان کا عقیدہ کیا ہے, ان کو اب ان کی رائے بھی آپ دیکھ لیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ قائل ہیں اس چیز کے کہ ہم, ان کا کہنا ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دینے والا اللہ ہی ہے, اس لیے ہم پکار سکتے ہیں. تو آپ ان کی بات سن لیجئے. اس کے بعد میں پھر آخر میں ہم آپ کو شیعہ علماء کی بھی اس بارے میں رائے دکھائیں گے. تو یہ چاروں علماء کی آپ رائے دیکھنے کے بعد آخر میں آپ کمنٹ کر کے ہم کو ضرور بتائیں کہ آپ کس کی رائے پر متفق ہیں. علی مشکل میں ہے, اگر زندگی مشکل میں گزاری تو اس لیے نہیں کہ بے اختیار تھے. بس ایک بات عرض کر رہا ہوں, وقت کم ہے, حوالے لینا ہو تو پھر بعد میں بیٹھنا. اور پھر وہی میں نے کہا کہ وہی پھر مناظرہ, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے میرے پاس. پھر ایک مرتبہ جا رہے ہیں, علی فاقے سے ہیں, ابو جہل کو پتا چل گیا علی فاقے سے ہیں. ایک سائل مانگتا ہے ابو جہل سے اللہ کے نام پہ دو. ابو جہل تلملا گیا, بولتا لات و عزا کے نام پہ مانگ. اس نے کہا میں تو اللہ کے رسول کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, لات و عزا کے نام پہ کیوں مانگوں میں. کہا جا, وہ علی آ رہا ہے تیرا بھائی, تیرا دینی بھائی, اس سے مانگ. ابو جہل کہتا ہے یہ جائیں گا. سائل گیا, عتبہ شیبہ جو اس کے حوالی موالی بیٹھے, کہتا اب یہ علی سے مانگیں گا. علی کہیں گے میں تو فاقے سے ہوں, تو میں ایک جملہ کہوں گا, تم سب میری تائید کرنا. طے ہو گیا پلان. وہ سائل گیا, علی کے پاس جا کے کہتا ہے علی اللہ کے نام پہ کچھ دو. حضرت علی نے کہا صبر کر, میں بھی 3 دن سے فاقے سے ہوں. تبھی ابو جہل تانا کستا ہے, اے علی محمد کے دین نے تجھے کیا دیا, لات و عزا نے تجھے جب تجھے کفر کی حالت میں تھا معاذ اللہ, حالانکہ علی کفر میں نہیں تھے. یہ ابو جہل کے جملے, جب تو محمد کے رب کو نہیں مانتا تھا خوشحال تھا, آج محمد کے رب نے تجھے کیا دیا سوائے مفلسی اور فاقے کے. حضرت علی نے جب یہ جملے سنے, جلال آ گیا. سائل سے کہا ہاتھ کھول. اس نے ہاتھ کھولا, اس کے ہاتھ میں آپ نے تھوک دیا, کہا مٹھی بند کر. اس نے مٹھی بند کی, کہا کھول. جب کھولا تو سونے کا سکہ تھا. فرمایا ابو جہل علی تو وہ ہے جو تھوک دے تو سونا بنا دے, مگر میں رب کی رضا پر راضی رہتا ہوں. تو تابعین کی اولادوں نے پوچھا ہے صحابہ کی جماعت آپ منافقوں کو کیسے پہچانتے تھے؟ کہا کہ جب کوئی ہم میں آ جاتا اور ہم کو ڈاؤٹ ہوتا, شک ہوتا کہ یہ مسلمان ہے کہ منافق, تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے. علی کا ذکر ہوتا تو جس کے چہرے پر خوشی آتی ہم سمجھ لیتے مومن ہے, چہرے پہ ناگواری آتی سمجھ لیتے تھے منافق ہے. اور پرکھنا ہو کسی کو, پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کہہ دو. یہ وہ عمل ہے جو سجرے کھنگال دیتا ہے. کہ جب حضرت خالد بن ولید نے لکھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں, دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی, تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں, تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ. اور بدایا بن نہایا کے لفظ ہیں کہ نادا بشعار المسلمین وکان شعارہم یومئذ یا محمدا ہو. سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے, ان لفظوں سے پکارنے لگے. اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدا ہو, یا محمدا ہو. گھسے ہوئے ہیں, مدد کر دیجئے. حاکم صاحب مدد کر دیجئے, افسر مدد کر دیجئے, افیسر مدد کر دیجئے, نیتا جی مدد کر دیجئے, بھیا جی مدد کر دیجئے. 50 سے مدد مانگتا ہے بے وقوف, میرے علی سے ایک بار مانگ کے دے. کبھی یا علی کہہ کے دیکھ, تو دنیا کے پاس نہیں جائے گا, دنیا تیرے قدموں میں چلی آئے گی. بات اور بتائیے, جو نبی کو اپنی طرح سمجھے وہ مسلمان ہے؟ یہ تو سمجھتے ہیں, پھر آپ انہیں مسلمان کیوں سمجھتے؟ ہمیں جو مانو دل سے مانو, پکا مانو. جو شیطان کے علم کو رسول سے زیادہ سمجھے, شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے, تو جائے شیطان کا کلمہ پڑھ. بالکل یہ اعتراض ہوتا ہے, اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدبختی ہے لوگوں کی. کچھ لوگ یہ بھی اس طرح بھی اعتراض کرتے ہیں, کہتے تم تو مشکل کشا کہتے ہو مولا علی کو, تو امام حسین کی مدد کو تو نہیں پہنچے. اصل بات یہ ہے کہ جو ہم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ آپ مدد کر سکتے ہیں, وہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہرگز نہیں ہے جی کہ وہ اپنے تائیں اپنی طاقت آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں. نہیں, اللہ کی عطا سے کرتے. تو جب اللہ طاقت دے سکتا ہے اور علی پاک لے سکتے اور مدد کر سکتے ہیں, تو تم مان نہیں سکتے ہو, تم تو سڑتے اور جلتے ہی رہ جاتے ہو. بتائیں کیا نبی پاک علیہ السلام کو پتا تھا کہ امام حسین نے شہید ہونا ہے؟ کہا پتا تھا. تو میں کہ انہوں نے خود دعا کیوں نہیں کی؟
تجھے جو فکر آ گئی اور اعتراض کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. سیدہ خاتون جنت کو نہیں پتا تھا, مولا مرتضیٰ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں بھائی؟ کیا یہی کہنے کے لیے کہ وہ مدد کو, بیٹے کی مدد کو نہ پہنچے تو تمہاری کیسے کریں گے؟ تو کربلا میں وہ, یہ کیا یار؟ اللہ اکبر. کیا امام علی مقام کو خود نہیں پتا تھا؟ تو آپ نے بھی کبھی بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے. آپ کے کہنے سے سورج مڑاتا ہے, چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں, درخت چلتے ہیں, پتھر بولتے ہیں, تو صرف یہ دعا آپ نے نہیں کہا نا. تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ فکر کیوں لاحق ہوئی؟ اب اس کا جواب کوئی دے نا, انشاءاللہ کوئی نہیں جواب دے سکے گا. اب سنیے اصلی بات. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے شہادت پیش کی وہاں پر, جن کا بیٹا حسین جیسا ہو, جس کو حضور اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی زبان چسا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تربیت دے دیں, پھر اس کے پیچھے نہیں آتے, کہتے تیاری ہم نے کروا دی ہے, امتحان گاہ میں حسین آ گیا ہے, اب جو سوال ہوگا ہمارا حسین جواب دیتا چلا جائے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے, شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. یہ جو بھائی سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے, ہم بھی یہ کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو, زندوں سے مانگو. تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں تم کہتے تمہارے والے سارے زندہ ہیں. یہ ہم نہیں کہتے, قرآن کہتا. توجہ, اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو راہ خدا میں مارے جائیں, خبردار انہیں گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہیں, بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے, شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے. تو آپ نے انشاءاللہ تمام علماء کی رائے دیکھ لی, ہر فرقے کے ایک ایک علماء کی آپ نے رائے دیکھی کہ وہ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, ان کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے. تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی, کیونکہ ہر علماء نے جو ہے اس چیز کا مسئلہ بتایا ہے کہ ہم کسی اور کو پکار سکتے ہیں یا نہیں, یا علی مدد کہنا صحیح ہے یا غلط ہے, یہ شرک ہے یا جائز ہے. اس بارے میں آپ کی کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی. اب آپ کمنٹ کر کے ہم کو بھی ضرور بتائیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے, اور آپ کو کن علماء کی بات اس پر صحیح لگی ہے. کیا یا علی کہنا یا علی مدد کہنا شرک ہے, یا کیا یا علی کہنا جائز ہے؟ تو اس پر ہم کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. باقی آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں, اور اگر آپ ہم سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں, ہم تک اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں, تو ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کریں. وہاں پر آپ ہم کو میسج کر سکتے ہیں, جس کی لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے. اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. السلام علیکم.